السلام علیکم۔ آج کا دن 20 مارچ 2023۔ کچھ ہارٹ ٹچنگ باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہیں۔ آج ہی کے دن تقریباً ٹھیک 2 سال پہلے میرے ابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک والدین کے ساتھ ایک ایسا چیپٹر ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو کہ جانے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت قیمتی ٹائم ہم نے یعنی کہ کھیل کود میں گزار دیا، نکال دیا۔ اور لیکن الحمدللہ ہمیں یہ سب بہن بھائیوں کو، والدہ کو، ایون کہ میرے اور رشتہ داروں کو بھی یہ والد صاحب کی طرف سے تسلی تھی کہ آس پاس کے ہزاروں لوگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دنیا میں کہ لوگ گواہی دیں کسی کی سچائی کی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی گواہی دینا، اس کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی سچائی کی گواہی دینا، ایسے کیسز آپ لوگوں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اچھا، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے علم، جو دین کا علم ہے، دنیا کا جو علم ہے، اپنے اس کا بہت سارا حصہ، کہہ لیں کہ 70% اپنے ابا جان سے ہی سیکھا، انہی سے سیکھا کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا چیز کیسے ہے۔ فرائض کی پابندی انہوں نے ہی سکھائی، انہی کو ہی فالو کرتے ہوئے کوشش کی آگے سے آگے علم دین سیکھنے کی، الحمدللہ۔ لیکن ایک افسوس یہ رہ گیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں، جیسے بیسک ٹاپک تو انہوں نے مطلب کہ سکھا دیے، لیکن ان کی زندگی میں ہم ان چیزوں پر میں یعنی کہ ذاتی طور پہ ریسرچ نہیں کر سکا آگے سے آگے۔ ان کے جانے کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ میں نے مزید چیزوں پر ریسرچ کرنا شروع کی، سوچنا شروع کیا، قرآن پاک کو یعنی کہ پڑھنے کی کوشش کی، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ سوچنا شروع کیا کہ یار ہمارا ہی ملک اسلام کا قلعہ ہے، لیکن یہاں پہ تفرقہ بازی اور ایسی ہزاروں چیزیں جو لوگ یعنی کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ والد صاحب میرے ہے پکے معاہد تھے، صرف مدد اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اگر میرے آس پاس کے لوگوں میں سے یعنی کہ کوئی بندہ قائم تھا تو میرے والد صاحب، تو ہم نے بھی ان سے یہی سیکھا۔ لیکن آخری ٹائم میں یہ ہوا کہ کچھ جب وہ دبئی سے چھوڑ کے یہاں پر آ گئے پاکستان میں، تو یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایمان خراب کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کچھ ایسے مسائل تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ لیکن پھر بھی وہ قرآن کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان پر قائم رہے۔ لیکن سیاست اور خلافت اور ملوکیت کے بارے میں بالکل ان کی ریسرچ نہیں تھی، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد جب میں نے ریسرچ شروع کی تو ایسی چیزیں میں نے پڑھی، کربلا کی حقیقت، کربلا کا پس منظر، کربلا ہوئی کیوں، امام حسن کا قاتل کون، امام حسین کا قاتل کون، تو یہ ساری چیزیں، اور بنو امیہ کی خلافت تو نہیں خیر ہم مانتے، لیکن جو مطلب کہ ریفارمز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہ ساری چیزیں میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اور پہلے بھی کرتے تھے ہم انبیاء کی باتیں، قرآن کی باتیں، لیکن بس ایسا محسوس ہوا ان کے جانے کے بعد کہ کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ ساری چیزیں تو یہیں پہ رہ گئیں، ان کے ساتھ تو کوئی بات کی ہی نہیں اس بارے میں کبھی۔
آگے سے آگے جب ریسرچ شروع کی تو حقائق کھلتے گئے تو پھر یہ ساری چیزیں تو یعنی کہ دری کی دری رہ گئی ویسے. بہت چھوٹا تھا جب ہمیں یعنی کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں باہر سے یہاں پہ شفٹ ہونا پڑا. ہمارے آس پاس کے رشتہ دار تو زیادہ تر جانتے ہی ہیں، لیکن میرا انر سرکل ہے یعنی کہ جو میرے کلاس فیلوز ہیں ابھی تک جو میرے ساتھ ہیں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں وہ یہ بات بہت کم جانتے ہیں. ایون کہ میرے جو ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں لڑکے انہیں بھی اس بات کا نہیں پتہ ہے کہ ہم جب باہر سے شفٹ ہوئے تو میں کافی چھوٹا تھا، تو ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی تھی اس ٹائم پہ اپنے ابا جان کی کہ یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں یا ہم وہاں پہ ہوں ان کے ساتھ، لیکن مالی حالات کی وجہ سے وہاں سے یہاں شفٹ ہونا پڑا. تو بس کوشش کی، ذہن میں یہی بات چلتی تھی کہ یار ابا جی ساڑھے دور ہے، سانو کوشش کرنی چاہیے. لیکن پٹڑی سے انسان اتر بھی جاتا ہے، لیکن وہ پٹڑی سے اترے، ایک دو بار اترے ہیں پٹڑی سے، لیکن دوبارہ توبہ کر کے الحمدللہ اپنا قبلہ درست. 2011 یا 10 یا 11 کی بات ہے جب میں دبئی گیا فرسٹ ٹائم، تو میں انہیں کافی ریکویسٹ کرتا تھا. اس ٹائم تھا یعنی کہ اینڈرائڈ اور آئی فون وغیرہ کو کافی پاپولیرٹی مل رہی تھی، تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ یہ بٹنوں والے فون سے نکل کے نا کوئی بہتر ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. تو پوچھتے تھے موبائل کا پرائز، تو میں کہتا تھا کہ اتنے کا ہے. غالباً اس ٹائم ایک سیمسنگ S3 یا S2 یا S3 جو ہے 300 درہم یا 400 درہم کا آ جاتا ہوگا یوزڈ میں تھوڑا بہت. تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ اپنا فون چینج کریں، تو وہ کہتے تھے کہ پیسے ضائع ہوں گے. پیسے بچانے کی بہت کوشش کرتے تھے کہ نہ خرچ ہوں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یعنی کہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہو تو بندے کو چلنا چاہیے. اور 2011-10 کہاں اور ابھی 2023 کہاں پہ چیٹ GPT کا زمانہ. انٹرٹینمنٹ کی طرف کبھی آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. موویز شاید اپنی یعنی کہ مجھے یاد ہے جب میں تقریباً 6 سال کا تھا لاسٹ ٹائم انہوں نے مووی کوئی اس ٹائم پہ دیکھی ہو، لیکن اس کے بعد شاید انہوں نے انٹرٹینمنٹ، فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھا. تو جب ارطغرل ڈرامہ یعنی کہ بہت فیمس ہونے لگا، PTV پہ آنے لگا، تو میں نے انہیں ایک بار دکھایا ان کے موبائل پر ہی یوٹیوب سے. میں نے وہ یوٹیوب اوپن کی تو یوٹیوب بھی ان کی کام نہیں کرتی تھی، تو وہ اسے ری انسٹال کیا، اپڈیٹ کیا، تو میں نے انہیں آن کر کے دی. تو کہتے کہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو اس ٹائم بھی بتایا تھا جب میں واٹس ایپ وغیرہ آپ لوگوں کو سکھا رہا تھا. تو میں نے جو انہیں ارطغرل ڈرامہ دکھایا تو کہتے ہیں کہ وہی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، ڈراموں میں وہی ہوتا ہے، خواتین ہوں گی، آدھے لباس ہوں گے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں چونکہ 10 ایک ساتھ تقریباً میں دیکھ چکا تھا جو ڈبنگ میں تھیں یا سب ٹائٹلز کے ساتھ تھیں، وہ میں دیکھ چکا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک بار دیکھیں تو صحیح. اچھا انہوں نے ایک دو قسطیں دیکھیں تو نہیں، کہتے کہ نہیں مجھے نہیں پسند آیا. ہم نے شام کو کیا کرنا کہ رمضان میں افطاری کے بعد نماز پڑھ کے آنا، تو لگا لینا. کچھ 10 یا 15 دن گزرے ہیں، تو جو غالباً تقریباً ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. اس کے بعد سے انہوں نے وائس اوور والا بھی اور جو ریگولر PTV پر آ رہا تھا وہ بھی یوٹیوب پر بھی ریپیٹ ہو رہا تھا. ارطغرل کے تو بس وہ دیوانے ہو گئے. اور ہماری والدہ محترمہ کے ساتھ بھی انہوں نے گھر میں یہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ اب اگلی قسط میں یہ ہوگا، اب اس طرح ہوگا، اب یہ ہوگا. میں نے ایک دن پوچھا کہ اس ساری ارطغرل ڈرامہ جتنا بھی آپ نے دیکھا ہے اس میں سے آپ نے مورل لیسن کیا لیا ہے، نکالا کیا ہے اس میں سے، آپ کو کیا یعنی کہ سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ غداری، یعنی کہ عام مسلمان حکمران جو ہے جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ میں انصاف کے ساتھ چلوں، لیکن دوسرے اسے چلنے نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں. تو ان کی یہ بات اتنی ہیوی تھی کہ جو یعنی کہ آج بھی میرے دل و دماغ پہ نقش کر دی. کھانوں کے بہت شوقین تھے خوش خوراک تو تھے. سب کہتے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانے بیٹھتے جس طرح کا بھی ہو، لیکن وہی بات کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں یہ مرچ نمک کے لحاظ سے بالکل یعنی لحاظ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ نمک مرچ یعنی مسالے دار ہونا چاہیے، چٹپٹی چیز ہونی چاہیے. تو کبھی لاسٹ دن بھی جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے
आई थिंक अलनूर में, जोराबाद। तो मैं खाना लेके गया हूँ जुमे के बाद। तो मैंने पुलाव उनके सामने रखा है, पहले मैंने थोड़ा सा दिया है, तो भाई देख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा दिया है उन्हें, तो वो खा गए। मैंने कहा और दे दूँ, मैंने फिर और डाल के दिया, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा खा के शायद दे देंगे, तबीयत इनकी ठीक नहीं है, तो मुझे देंगे तो मैं खा लूँगा। मैं वैसे ही बैठ गया, तो उन्होंने दूसरी प्लेट भी पूरी चट कर, और नमक मिर्च उन्होंने कभी कम नहीं करनी। डायबिटिक थे, और डायबिटिक भी तकरीबन बहुत टाइम निकाला। हार्ट सर्जरी भी उनकी हुई थी एक लंबे अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी कि माशरे में हमने बहुत सारे लोग अपने आसपास रहने वाले ऐसे देखे हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, लेकिन जब या बाईपास हो या कोई भी ऐसी उनकी सर्जरी हो जाए तो बहुत कम है जो 20-25 साल 30 साल तक भी यानी कि सरवाइव कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह उनका साया हमारे सर पर रहा। हमने यानी कि बहुत कुछ उनसे सीख लिया, अपने पैरों पर खड़े हो गए, कि इतना कुछ सीख लिया कि हम ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हम यानी कि पीछे ना रह जाएं। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे जदीद टेक्नोलॉजी, जो हमने भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो इन चीज़ों में वो थोड़े पीछे थे। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का कुरान पाक में भी बार बार आया गया है, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि जब औलादें जवान हो जाएं तो उनके ओपिनियंस, उनकी राय भी यानी कि मशवरे के साथ मैटर करती हैं। उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि ये काम जो है या पिछली गलती जो हमसे हो गई है उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, इतनी ज़िद में नहीं जाना चाहिए। तो तकरीबन दर्जनों काम ऐसे हैं, मुझे इस बात का फ़ख्र है अपने आप पे कि दर्जनों काम ऐसे हैं कि जब मेरे वालिद साहब ने उसमें यानी कि इरादा पक्का कर लिया, लेकिन मैंने उन्हें ये मशवरा दिया कि अगर आप ये करेंगे तो इसमें ये नुकसान हो सकता है, और अगर हम इसको थोड़ा लो करके ये वाला काम करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अल्टीमेटली वो काम होने के बाद भी उन्होंने कहा कि वाकई तुम्हारा मशवरा मुफीद रहा है, फ़ायदा ही हुआ है। तो इसी तरह पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी मैनेज करके चलना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसहैंडल हुई हैं, उनसे भी हुई हैं, हमसे भी हुई हैं। ऐसी बातें हैं जो कि यानी कि अगर मैं ऑन कैमरा करूं तो मेरे पैर जलते हैं, तो मैं वो फिर कभी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा ज़रूर, मैं रुकूंगा नहीं। इससे सबका फ़ायदा होगा, देखने वालों का भी फ़ायदा होगा। अगर वो वीडियो कोई किसी और को दिखाएगा उसका भी फ़ायदा होगा। आज नहीं तो फिर कभी होगी ज़रूर। लतीफ़ा भी पसंद करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मज़ाक की हद तक, जो यानी कि जायज़ हो, जिसमें कुछ अच्छी बातें हो। एक वो ये बहुत सुनाते होते थे कि एक मैनेजर ने अपने किसी वर्कर को भेजा कि जाके तो एक गद्दा लेके आओ। तो उसने क्या किया कि वो एक गधे को यानी डोंकी को पकड़ के लेके आ गया। तो उसने कहा मैंने तुम्हें एक गद्दा लेने के लिए भेजा था और तुम गधा लेके आ गए हो। गद्दा वो वाला जो नरम होता है। तो वो गधे के ऊपर हाथ रख के उसको प्रेस करके कहता है कि ये भी तो नरम ही है। वैसे तो अल्लाह ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि गुमनामी की ज़िंदगी, यानी कि कोई इंसान इस दुनिया में आए, उसने मेहनत की, अल्लाह ताला को पहचाना कि किसने ये कायनात बनाई, ये दुनिया क्यों बनाई, इसमें इंसानों को भेजा ताकि उसकी यानी कि इबादत कर सकें, उसका कहना मान सकें। सिर्फ इबादत कर कर के आप छूट नहीं सकते अगले जहान में, और भी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ेंगी। फिर अल्लाह ताला की रहमत उसमें शामिल होगी, तो फिर ही आपको शिफात मिलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो सारी चीज़ें इबादत के साथ करेंगे तो फिर ही आगे आप लोगों की बात बन सकती है, यानी हम सब की बात बन सकती है। तो गुमनामी की ज़िंदगी, यानी कि इस दुनिया में कोई इंसान आए, वो मशहूर ना हो और वो चुप करके इस दुनिया से चला जाए, अल्लाह ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कोई शख्स अगर मतलब कि फ़ेमस हो जाता है, या कोई कहता है कि मुझे लीडर बनना है, उसको लीडर बनने की चाहत है, और चाहत ये चाहत वो ही बंदा करे जो इस ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है और बेहतर काम कर सकता है, इंसाफ काम कर सकता है। लेकिन अगर गुमनामी की ज़िंदगी हो, अल्लाह ताला को ये ज़्यादा पसंद है। तो हमारे अब्बा जान भी
شروع میں یعنی کہ ایک بیکورڈ ایریا سے شروع ہوئے، پھر کہاں سے کہاں، پھر ایک عروج، پھر اس کے بعد ایک دوبارہ ایک گمنامی کی زندگی، یعنی کہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ان کا پھر انٹریکشن ہوتا تھا، ملنا جلنا اور کانٹیکٹ کرنا، واٹس ایپ اور اس طرح۔ حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ والدین سے متعلق ہی طارق جمیل صاحب اس سے کافی کوٹ کیا کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے شاید کسی اپنے ویڈیو کلپ میں والدین سے متعلق کسی ٹاپک میں سنائی ہو، لیکن بخاری مسلم میں بھی اس کا حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، اگر میں نے سنی بھی ہو۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے صبح سویرے اٹھ کے اپنے والدین کو دیکھا دونوں کو، تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کا صحیح متن اور نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ نہ مجھے یاد ہے، اور شاید میں نے ایک دو بار چیک بھی کی ہو، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، اور علی بھائی سے بھی میں نے نہیں سنی ہے، لیکن ان کے کلپ میں شاید کہیں موجود ہو۔ تو جس ٹائم میں نے دبئی چھوڑا تھا، تو دبئی چھوڑنے کے بعد میں جب پاکستان شفٹ ہوا، تو مجھے اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ جاب تو تمہاری ہوئی نہیں ہے، تم جا رہے ہو تو کیا بنے گا؟ تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ ہم اس سرزمین میں جہاں پہ یعنی پلے بڑے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہمیں بسیرا کرنے کو جگہ نہیں ملے گی؟ اور اس سے بڑی بات اس ٹائم میرے دماغ میں یہ والی جو طارق جمیل صاحب حدیث سنایا کرتے تھے، یہ یعنی کہ میرے دل و دماغ میں حرکت کرتی رہتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو روزانہ ایک مقبول عمرے کا ثواب صحیح، لیکن اب میرا تفرد یہ ہے کہ جب دونوں میں سے ایک چلا جائے، انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دولت جو کماتا ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی کہ پچھلوں کے لیے، لیکن یہ بھی تو ایک کمائی ہے نا جو آگے کام آئے گی۔ سوچیں اس بارے میں۔